فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، لکھ دیا چل ایک دے 300 دوں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. آجا ایک دے 100 دوں گا، ملا ہاتھ کروا دا. آج میرے سے کمیٹی ڈال لے، آج اپنا آپ میرے پر قربان کر دے، کل میں اپنی رحمتوں کو تیرے پہ قربان کروں گا. مالک کائنات تھنیل کمال میں پروردگار عالم چکوال کے اندر مشہور ہے. دکاندار سے کمیٹی ڈالتا ہے، نوکری پیشہ نوکری پیشے سے نوکری ڈالتا کمیٹی ڈالتا ہے، گھر والوں کے ساتھ کمیٹی ڈالتے ہیں. مالک کائنات جب کمیٹی ڈالی جاتی ہے تو کمیٹی ڈالنے والا کہتا ہے خبردار مانگنا نہ، جب تیرا نمبر لگے گا میں دوں گا. الہ العالمین تیرا بھی یہی نظام ہے کہ بولی کی کمیٹی ہے، پرچی پہ جب نمبر آ جائے گا پھر دوں گا. ضرورت اس مہینے کی، یا اللہ پرچی کسی اور کی نکل گئی، فرمایا نہ میرا بندہ کمیٹی میرے سے ڈال، آج میرے پاس جمع کرا. اے میرا بندہ جب ضرورت پڑے گی میں انکار نہیں کروں گا، میں نمبر نہیں لگاؤں گا. اے میرا بندہ آج مجھے دے دے، جب ضرورت پڑے گی میں تجھے دوں گا. الہ العالمین کمیٹی میں نے تیرے گھر میں ڈالی، الہ العالمین کمیٹی میں نے مدرسے میں ڈالی، الہ العالمین کمیٹی میں نے سیلاب زدگان میں راشن کے تھیلے میں ڈالی، الہ العالمین کمیٹی میں نے یتیم کے سر پہ چادر ہاتھ رکھ کے ڈالی، الہ العالمین کسی بیوہ کی بیٹیوں کی شادی پہ کمیٹی ڈالی. اے مالک کائنات یہاں سے میں نے کراچی کمیٹی ڈالی، اے مالک کائنات تم سے میں کمیٹی ڈالی. پروردگار عالم میں نے اندرون سندھ کے اندر سیلاب زدگان کے لیے سامان بیچ کے کمیٹی ڈالی. اے مالک میں چکوال میں مجھے کہاں ملے گی؟ فرمایا بندے جہاں تو نے کمیٹی ڈالی یہ نہ سمجھ وہیں تجھے کمیٹی آ کے لینا پڑے گی. اے میرا بندہ کمیٹی تو نے سندھ کے اندر ڈالی، بیٹی کی شادی پہ مانگے گا دوں گا، اولاد کی تربیت کے لیے مانگے گا دوں گا. اے میرا بندہ ہسپتال میں مانگے گا میں دوں گا، زمین کی گہرائی میں مانگے گا دوں گا، پہاڑوں کی بلندی پہ مانگے گا دوں گا. اے بندے پکارنا تیرا کام ہے، رحمت والی کمیٹی چادروں کے ساتھ جس جگہ بلائے گا آ جانا میرا کام ہے. جہاں بلایا آ جا. لکھ دوں الہ العالمین کیا لکھے گا؟ سنو قرآن، آج قرآن کی کمیٹی سنیں. اللہ کا ایگریمنٹ بندوں کا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرا بندہ ماں تک آواز ماں سو رہی ہو اور کہے گا امی، اماں کہے گی بیٹا کیا ہوا، بہن تک آواز جا رہی ہو، بیوی سو رہی ہو اور کہے گا بیگم، صبح کہے گا میں اتنی آوازیں مارتا رہا میرے سر میں درد ہو گیا، میرا بازے مار کے گلا پھٹ گیا. اماں کہے گی بیٹے نیند کا غلبہ تھا، بیوی کہے گی اجی کیا کروں سارا دن آپ کے بچوں میں مصروف تھی، کام کاج میں، گھر کا جھاڑو برتن کرنے میں مصروف تھی، مجھے پتہ نہ لگا. اللہ نے فرمایا یہ بھی کوئی پیار ہے، جب تو بلائے یہ نہ آئے، پیار میرے سے کر. اے بندے دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں بلائے، اے بندے میں آؤں گا. الہ العالمین تو کیسے آئے گا؟ اللہ فرماتے نہیں یقین آتا، پانی دینا تجھے نہیں یقین آتا، کس طرح یقین دلاؤں؟ آدم علیہ السلام کو جانتا ہے؟ جی اللہ. یہ کون ہے؟ ابو البشر ہے، تیرا میرا ابا ہے. اچھا نہیں یقین آتا، جا آدم سے جا کے پوچھ عرفات کے میدان میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. میرے آدم نے مجھے بلایا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں سمجھے. آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، جنت سے نکال دیے گئے. 40 سال تک آدم علیہ السلام اس لغزش پر، جس کو ہم غلطی بولتے ہیں، پیغمبر کی شان کے لائق نہیں غلطی بولے. اللہ اکبر ایک صاحب ہو گیا. اللہ اکبر میرے عزیزو. آدم علیہ السلام نے میرے عزیزو کیا اللہ تجھے کہاں بلاؤں؟ فرمایا بلانے کے لیے آ جا. آدم علیہ السلام عرفات کے میدان میں آئے. اللہ اکبر 40 سال رو کر میرے آدم نے مجھے بلایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ تو آیا.
नूह अलैहिस्सलाम ने पानी की मौजों में बता मुझे बुलाया कि मैं आया नहीं आया आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार दिए गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नंगा कर कर मिंजनीक में तोप में डालकर आपको आग में डाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जाते जाते अपनी जुबान से कह रहे हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरे इब्राहीम ने मुझे बुलाया, बता मैं आया कि नहीं आया। इस्माइल छुरी के नीचे था और छुरी चलाने वाला भी गैर नहीं अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। इस्माइल ने मुझे छुरी के नीचे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया। इब्राहीम ने छुरी फेरते बुलाया, मैं आया कि नहीं आया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, अल्लाह अकबर, पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, अल्लाह गनी, सातों आसमानों का अंधेरा, इस जमीन आसमान के दरमियान का अंधेरा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा जब मछली नहीं सुन सकती, माँ बाप बहन भाई कोई नहीं, तो फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे नूह ने मुझे यूनुस ने मछली के पेट में बुलाया, बता मैं समंदरों की गहराई में आया कि नहीं आया। इलाहुल आलमीन आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने चारों तरफ से काबू कर लिया और दाएं बाएं कोई बस ना चला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बंद कमरे में, अल्लाह अकबर, मिस्र के महल में मुझे बुलाया, बता मैं आया कि नहीं आया। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें अंधी हो गई, पैगंबर रो रो कर बूढ़ा हो गया। कभी कुरान इन बाप बेटों के बारे में कहता है क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। बता मेरे याकूब ने, बता मेरे यूसुफ ने आंखों का नूर चले जाने के बाद बुलाया कि नहीं आया। मैं यूसुफ साथ लेके आया कि नहीं आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम मैं उस मेहराब को भी देख के आया, अल्लाह अकबर, मुल्क शाम के अंदर जहाँ अम्मा मरियम अकेली बैठी थी और खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपने देखा बेमौसमी फल पड़े हुए, अन्ना लकी हादा, ए मरियम तेरे पास कहाँ से आए। कहने लगी क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, मौसम कोई नहीं लेकिन अल्लाह के खजानों से आए। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा अंगूर का मौसम नहीं, अमरूद का मौसम नहीं, केले का मौसम नहीं, जो उस वक़्त के फल थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम फलों को देखते हैं तो क्या करते हैं, अल्लाहु अकबर, काफ या ऐन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया। अब क्या किया, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तालर रास। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हड्डियों का ढांचा मेरे बन गया, दाढ़ी मेरी चिट्टी हो गई। इलाहुल आलमीन मैं तेरे से एक पुत्र का सवाल करता हूँ। अल्लाहु अकबर, बाबे ज़करिया ने बुढ़ापे में मुझे बुलाया, बता मैं यहया के साथ आया कि नहीं आया। फिर मैं अकेला नहीं आया, मैं उसके बेटे यहया अपने बंदे को लेके आया। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, तेरा बुढ़ापे में सफ़ेद दाढ़ी में मुझे बुलाना इतना पसंद आया। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। अल्लाहु अकबर, मैं इतना तेरे रोने पे राजी हुआ, मैंने तुझे अपना बेटा मैंने तुझे तेरा बेटा भी दे दिया और अपना नबी भी बनाया और उसका नाम भी मैंने आसमानों पे खुद रख दिया। बता मैं आया कि नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम को जब सारे के सारे ईसा के दर के मुखालिफ थे, आपका गला काटने पे लगे थे, अल्लाहु अकबर, बर्रफ़अल्लाहु इलैहि, मैं उस वक़्त आया, ईसा को उठा के ले गया कि नहीं गया, आया कि नहीं आया। सोना मोहम्मद ताइफ में रोके दिखाए, मैं आया कि नहीं आया। शेब अबी तालिब के घाटी में बैठ के मुझे पुकारा, मैं आया या नहीं आया। और तो छोड़, बदर का मैदान था, 313 तेरे नबी मेरे नबी के यार थे, 2 तलवारें 6 घोड़े थे, 70 ऊंट जिनके पास थे, पैर में जूती नहीं, तन पे टोपी कोई, तन पे कपड़ा नहीं, सर पे टोपी उक्काल कोई नहीं, पेट में रोटी नहीं। रात के अंधेरे में चटियल मैदान में मेरे नबी ने हाथ उठा के मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। बता मैं अकेला नहीं आया, खुदा ही फौज में साथ लेके आया, अपनी फौजें में साथ लेके आया, 3000 5000 का लश्कर लेके आया। बता मैं आया या नहीं आया। बिलाल ने अंगारों पे लेट के मुझे पुकारा, मैं आया कि नहीं आया। सुमैया ने बिशरमगाह पे बर्छी खाकर मुझे पुकारा, बता मैं आया कि नहीं आया। ज़नीरा ने आंखें निकलवा कर मुझे बुलाया, मैं आया या नहीं आया। अल्लाहु अकबर, नहीं यकीन आता। सिद्दीक की बेटी आयशा से पूछ ले, जब सारा मदीना उंगलियां उठा रहा था, आयशा ने मुसल्ले पे सर रख कर मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया। अल्लाह तो फिर ऐसा आया, लौला इस समीतु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम। उसने सजदे में अंधेरे में बुलाया, मैं सबके सामने आयशा की आसमान से बारात लेके आया, आया कि नहीं
نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، نبی کے امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، میرے بندوں، آج تم تھین کنال میں، آج تم میرے عزیز و سکریال میں، آج میرے عزیز و منگوال میں، چکوال میں، بستی ملوک میں، جہاں جہاں مجھے پکارو گے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے میرا بندہ، تو رات کے اندھیرے دل کے اجالے میں مجھے بلا، میں اسی وقت آ کے دکھاؤں گا۔ بیٹا آنے میں دیر کرے گا، باپ آنے میں دیر کرے گا، ماں اپنے پیار والی رحمتوں میں آنے میں دیر کرے گی۔ اے میرا بندہ، پلکیں تیری بعد میں ملیں گی، ہونٹ تیرے بعد میں جڑیں گے، سانس تیری بعد میں بحال ہوگی، تیرا رب تیری مدد کے لیے پہلے آ جائے گا۔ مجھے بلا تو صحیح، بلاتا ہی نہیں۔ میں روزانہ تجھے دیکھتا ہوں، کبھی پیسے کو آواز مار رہا ہوتا ہے، کبھی مال کو، کبھی عہدے کو، کبھی رشوت کو، کبھی سود کو، کبھی جھوٹ کو۔ اے بندے، مجھے بھی تو کبھی بلا۔ دسترخوان پہ بلا، برکت دوں گا۔ کاروبار میں بلا، نفع ترقی دوں گا۔ زندگی میں بلا، صحت دوں گا۔ پریشانیوں میں بلا، راحت دوں گا۔ آنسوؤں میں بلا، چہرے پہ مسکراہٹیں دوں گا۔ بلا تو صحیح۔ چٹیل میدان میں بلا، محلوں کے ساتھ، اللہ اکبر، تجھے گھروں کا سکون دوں گا۔ مجھے بھی تو کبھی بلایا کر۔ یار پاس کھڑا ہو، جگری بھی ہو، اس یار سے امیدیں بھی ہوں، یہ یار کام بھی آتا ہو۔ اے بندے، اس کا کتنا دل دکھتا ہوگا جب اس کے ہوتے ہوئے، جگری کے ہوتے ہوئے، عام آدمی کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے۔ دکھ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اے میرا بندہ، مال میرا غیر ہے، دنیا میرے غیر ہے، حب جا حب مال میرا غیر ہے، یہ سارے کے سارے میرے مخالف ہیں۔ اے میرا بندہ، جب میں میرے ہوتے ہوئے، شارک سے قریب ہوتے ہوئے، مکانوں دکانوں سے قریب ہوتے ہوئے، بیوی بستر پر چپک کے لیٹی ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم، وہ اتنی تیرے قریب نہیں جتنا پروردگار تیرے قریب ہے۔ تیرے جسم کا بال تیرے اتنے قریب نہیں، حتیٰ کہ تیری سانس کے ساتھ آنے والی سانس اتنی قریب نہیں جتنا اللہ تیرے قریب ہے۔ اے میرا بندہ، جب میرے پاس سے گزر جاتا ہے تو پھر میں قرآن میں کہتا ہوں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اے بندہ، میں نے تو تیرے کھوٹے عملوں کا قدر کیا، تو نے اپنے سچے رب کا قدر کوئی نہیں کیا۔ گلا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میں نے تیرے سے یاری لگائی، رحم مادر میں لگائی، ماں کی گود میں لگائی، میری یاری کچی تھی کہ پکی؟ کیسے؟ نہ تیرے پاس آنکھ تھی، نہ دانت تھے، نہ آنکھ تھی، تجھے اچھے برے کا پتہ نہ تھا، میری یاری تھی کہ نہیں؟ سانپ، بچھو، مچھر، پرندے درندے، ان سب سے میں نے پہرا اس وقت دیا جب تیرے ہاتھ بھی نہیں ہلتے تھے۔ میری یاری پکی تھی کہ کچی؟ رحم مادر کے اندر، اللہ اکبر، تیرے باپ نے ایک قطرہ چھوڑا تھا، وہ قطرہ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ کان، یہ ہونٹ، لائٹ جل رہی ہو، ڈیم ہو جائے، 200 سے 60 میگا واٹ پر آ جائے تو سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتا۔ میں نے 3 پردوں کے اندر رحم مادر میں بتا تیرے سے یاری نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ آنکھ یہاں کے بجائے یہاں لگا دیتا، کان یہاں کے بجائے یہاں لگا دیتا، دانت یہاں کے بجائے یہاں اگاتا، جرت تھی میرے سے کوئی پوچھتا؟ یہ کیا بیوٹی پارلر ہے؟ چہرے پر پانی ڈل جائے ساری بیوٹی ختم ہو جائے گی، اس بیوٹی پارلر پر قربان نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، جب سے تجھے بنایا تیرا چہرہ ویسا کا ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ کتنا پانی تو نے اس پہ ڈالا، کتنا پسینہ اس پہ آیا، کتنی کنیمیں تو نے لگائی، لیکن اللہ اکبر، تو فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو اس چٹی چمڑی کا بھی احسان نہیں ادا کر سکتا ہے۔ گھر کے اندر اتنا کسا سوراخ آ جائے، چوہا اندر آ جائے گا، کوئی مزید جانور اندر آ جائے گا،
एक सुराख आगे पीछे, दो कानों के, दो नाक के, मुंह का सुराख, आंख का। ए बंदे सोया मोया बराबर होता है। अल्लाह के ऊपर जब तू सोता है 16 फरिश्ते सिक्योरिटी गार्ड बना के मैं तेरे पास खड़ा कर देता हूँ। दो नाक पर, होंठ पर, दो आगे, दो पीछे, दो दाएं, दो बाएं, दो मुंह पर, दो आंखों पर, 16 फरिश्ते। एक दुनिया के अंदर चकवाल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड रखे, 25,000 तनख्वाह लेगा। बता फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस सिक्योरिटी फोर्स की बंदा तनख्वाह कौन देगा? मैंने नहीं किया। दुनिया के अंदर तेरा पहला दिन था, न तुझे बाप का पता न माँ का पता। सगे बाप का बैग कोई नहीं उठाता, बूढ़ी माँ बीमार है उसका दवाइयों का थैला कोई नहीं उठाता, अपने बच्चों के लिए खाना लाता है, मेरे सब्जी तरकारी यूं फेंक के मारता है, कहता कड़ल निकल गए। ए बंदे तेरी मोहब्बत तेरे माँ के दिल में डाली, 9 महीने तक उसने उठाया कि नहीं उठाया? अब्दुल्ला बिन, ये उठाना, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला, नबी के चाचे का बेटा, प्यारा चाचा हजरत अब्बास, उनका बेटा हरम में बैठे। एक नौजवान आया, उसने एक बूढ़ी औरत को अपने कंधे पर उठा रखा था और कहने लगा ये मेरी अम्मा जान है। सारा हज वकूफ अरफात से लेकर मीना मुदलफा तक, बैतुल्लाह के तवाफ तक और मैंने ईसाई तक, सफ़ा मरवा तक दौड़ने तक, सारा का सारा आज मैंने कंधे पे कराया। हजरत जी कुरान से मसला निकालो, हदीस से मसला निकालो, क्या मैंने माँ का कदा कर दिया? फरमाया चल पराठ, तो होता कौन है माँ का कदा करने वाला? जब तो 8वें 9वें महीने में अपनी माँ की कोख में था, तेरी माँ आटा गूंद रही होगी, तेरी माँ रोटी पका रही होगी, तेरी माँ कपड़े धो रही होगी, उस वक्त तूने माँ के रहम में करवट बदली, तेरा पाँव माँ के पेट के साथ टकरा दिया, अचानक तेरी माँ के पेट के साथ तेरा पाँव लगा, तेरी माँ ने ओह कह दिया। फरमाया पूरा हज कराना भी तो ओह कहने का भी उसके अजर तक नहीं पहुंचा। कहता मैं अब्बा जी रोटी नहीं खवांदा, अम्मा नूं कपड़े नहीं मैं देंदा। मसले ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੀ ਦਿੱਤੀ? ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਅੰਮਾ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। मौलवी साहब मेरे माँ बाप मेरे से नाराज़ रहते हैं, हालांकि मैं सारी ज़रूरतें जब मेरी माँ बोलती है, जब अब्बा कहता है पूरी करता हूँ। नाराज़ ना हो तो क्या हो, ज़रूरतों के पूरा करवाने के लिए तुझे बताना पड़ेगा। तेरा पैम्पर भरा था तूने बताया था, तेरे सर्दी के कपड़े आने थे तूने कहा था, तेरा दूध खत्म मसनूई खत्म हो गया तूने कहा था, अभी डब्बे में आधा दूध था अब्बा पहले ला के रखता है, पैम्पर खत्म नहीं हुए अब्बा पहले ला के रखता है, कपड़े गर्मी आई कोई नहीं माँ पहले से ला के रखती है। कभी कभी तेरी माँ को इतना तेरे पे प्यार आता था, अल्लाह अकबर, लोग कहते थे पाबी बस कर उल्टियाँ कर रहा है, इसे बेहदमी बदहजमी हो गई, लेकिन तेरे चेहरे को देख के इतना प्यार आता था। तेरा पेट भरा होता था, कभी तुझे यहाँ लगाती थी कभी यहाँ लगाती थी, कहती थी दूध क्या खून पी जा मैं तुझे पिलाऊंगी। अल्लाह अकबर, तुझे जरूरत नहीं हुआ करती थी, तेरी माँ तुझे सीने से लगा के रखती थी। आज बेगैर था तू जरूरत के वक्त 2 रोटी नहीं देता, बता फिर तेरी मेरी यारी कैसे नहीं बेगी। अब्बा जी दवाइयां का खर्चा देख लो, फिर भी तुसी लस्सी पींदे हो, अब्बा जी दवाइयों का खर्चा देख लो, फिर भी आप अब्बा जान जो है वो घी वाली रोटी खाते हो। बस तुसी तो मेरे नक दम करता, तुसी तो मेरे सिर दर्द करता। अल्लाह फरमाते हैं अभी तेरे सर में दर्द नहीं हुआ, जब इसकी दुआओं से मारूम हो जाएगा फिर तेरे सर में दर्द होगा, फिर पैनाडॉल की गोली भी असर नहीं करेगी। हाँ, आज माँ को देख के कहता है अम्मी तू तो चुप कर जाया कर, मावां ते घर दे अंदर सुकून दिलांदियां ने, पता नहीं साडी किहो जी माँ है, जदों बोलदी है घर दे अंदर फसाद कर देंदी है। अल्लाह कहते बकवास बंद कर, जब इसका बोलना बंद आ जाएगा, जब इसका बोलना बंद हो जाएगा तो मेरी रहमत का दरवाज़ा भी, मेरी रहमत वाली चादर भी तेरे घर का रास्ता भूल जाएगी। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे पता लगेगा माँ बाप नाराज के माँ बाप राजी, हाँ अल्लाह नाराज के राजी। फरमाया तेरे घर में तेरे माँ बाप हैं क्या जी? फरमाया तुझे देख के तेरे माँ बाप रोते हैं हंसते हैं। अल्लाह के नबी मतलब नहीं समझा, फरमाया तुझे देख के तेरे माँ बाप हंसने लग जाए तो समझ अल्लाह तेरे से राजी। अगर तेरी आवाज़ से तेरा अब्बा तेरी अम्मा डर जाए तो समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया है।
میری تیاری کوئی نہیں، چل اپنا کام کر۔ دنیا تو کہتی ہے اللہ دی بڑی خیر ہے، چٹے کپڑے، گاڑی کی چمک، چار چار مکان، مارکیٹ چکوال کی، اللہ دی کہندے بڑی خیر ہے۔ اللہ فرماتے اس کے ماں باپ کی قبر پہ جا کے پوچھ، گھر سے روتے آئے ہیں کہ ہنستے آئے ہیں؟ اگر مال و دولت خیر ہوتی، اللہ اکبر۔ بلال دروازے پر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بلال اندر آئیے۔ حضرت بلال نے حجرے کا پردہ ہٹایا، اندر آئے۔ بلال حضور کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ یا رسول اللہ کرتا کہاں؟ فرمایا آج بلال سارے نبیوں کا سردار، لیکن میرے پاس کرتا ہی آج کوئی نہیں۔ اللہ ایک عورت آئی تھی، 2 چادریں دینے کا وعدہ کر گئی تھی یمنی، ایک دے کے چلی گئی، میں نے اس کی تہمت بنا لی۔ دوسری آئی، کوئی نہیں بلال میرے پاس کرتا کوئی نہیں۔ اے بلال جا کسی اور کو مسلح پہ کھڑا کر دے، آج مکے کا در یتیم نہیں آئے گا، جا کے بتلا دینا آج محمد نماز کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ تل ڈھانکنے کو میرے پاس کپڑا کوئی نہیں۔ بیٹی والو کمبل اتنے اتنے دیتے ہو کہ 10 سال ختم نہیں ہوتے، چادریں دریاں اتنی دیتے ہو کہ 20 سال آنے والی نسل یا وہ دوتریوں کے کام آتی ہے۔ اے تیرے ابے دیتا سی، اے تیرے نانے دیتا سی، یہ تیرے ماموں نے کمبل دیا تھا، میرے پاس اللہ کی خیر تھی، یہ اسٹیل کے برتن، یہ ڈنر سیٹ میں اپنے جہیز میں لائی تھی، اب تیرے کام آئیں گے۔ واہ فاطمہ، اللہ 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 اللہ۔ میں کربلا کے میدان میں دسمبر کے مہینے میں گیا، میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ کھڑا ہوا، میں نے کہا حسین بتا ہم رج کر خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، تیری ماں 4 دن کے فاقوں میں ساری رات مصلے پہ قرآن پڑھا کرتی تھی، کہ اسی کا تو اثر تھا، ماں نے مصلے پر قرآن سنایا اور بیٹے نے کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا۔ یہ تربیت ہے بھائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیاہ ہوئے 3 دن ہو گئے، ڈولی اٹھی حضرت علی کے گھر چلی گئی، رحمت والا نبی گھر کے اندر بے قرار پھر رہے ہیں۔ 3 دن، 4تھے دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پردہ ہٹایا، ہائے ہائے، صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھیں میں آنسو آنے لگ گئے، آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی دیواریں، مکان کا فرش کچا، نہ مسہری نہ منجی نہ چرپائی، 2 گدے زمین پہ بچھے ہوئے جس میں کھجور کی چھال۔ فاطمہ ملنے کے لیے قریب آئی، چلا نہ گیا، اور ایسے لگ رہا تھا جب سے بیاہ کے آئی روٹی کھائی کوئی نہیں۔ جو باپ کے گھر سے کپڑے پہن کے آئی وہی کپڑے، جو 17 پیمند والی چادر لے کے آئی وہی چادر۔ تیرے میرے جیسا ہوتا ملاتا کال، ہلہ گوڑی ہو جاتی، مدینے میں شور ہو جاتا، علی نے نبی کی بیٹی کو بھوکا رکھ رکھا ہے۔ واہ محمدہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں آپ کے روزہ انور پر نازل ہوں، کروڑوں درود کروڑوں سلام آپ کی قبر اطہر پر آپ کے روزہ مبارک میں جائے۔ بیٹی کی حالت دیکھ کے دل نہ توڑا، بلکہ بیٹی کی حالت دیکھ کر شوہر کے مقام کا برا قرار رکھتے ہوئے بیٹی کی دل جوئی کی، اور کیا کریں، واہ واہ فاطمہ مزے آ گئے، علی کے ویڑے میں آ کر مزے لے کر اتنا مزہ آیا ابا محمد کی غریبی بھول گئی۔ اللہ اکبر، سیدہ سمجھ گئی میرا باپ میرا دل بڑھا رہا ہے، ہاتھ چوما، کہا ابا وہی حالت ہے جو وہاں تھی وہ یہاں، کہا نا فاطمہ علی کی نہ شکری نہ کرنا، شوہر کا گلہ نہ کرنا، سسرال کا گلہ نہ کرنا، ورنہ خدا ناراض ہونے میں دیر نہیں کرے گا۔ جیسا بھی ہے ابا کیوں؟ فرمایا جب دروازے پر یہ تیرا ہاتھ لینے آیا تھا، پتہ ہے سفارش کس نے کی تھی؟ اللہ اکبر، کون آیا تھا؟ فرمایا جب یہ علی یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، انکار تو بنتا تھا، تجھے روٹی کہاں سے دے گا؟ جب تیرا رشتہ مانگنے آیا تو اس کے پیر میں جوتا ہی کوئی نہیں تھا۔ بیٹی اس وقت مجھے تیرا خیال آیا، میں اندر آ کے تیرے سے پوچھنے لگا چاچے کا بیٹا ہے دے دوں کہ نہ دوں؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا یا رسول اللہ اسے نہ کرنا۔ اللہ اکبر،
دنیا کی بیٹیوں کے لیے دولہے گھر والے پسند کرتے ہیں، اللہ اکبر، تیری بیٹی کے لیے دولہا عرش والے خدا نے پسند کیا ہے۔ مالک کہہ رہا ہے میں نے ساری کائنات کے نوجوانوں کا چہرہ دیکھا، محمد تیری بیٹی کے لیے مجھے علی سے بڑھ کے دولہا ہی کوئی نظر نہیں آیا۔ بیٹی یہ خدا کا انتخاب ہے۔ بیٹیوں والوں بیٹیاں ایسے بساتے ہیں، تو پہلے دن سبق پڑھا کے بیچتے ہیں، جسم کو ہاتھ تب لگانے دوں گی پہلے مکان میرے نام کر۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، جس کے نکاح میں چلی گئی خیال اس وقت کرتی 5000 روپے حق مہر پر، تو نے اپنی زندگی حوالے کر دی، اب سسرال میں جا کے تجھے مکان یاد آئے۔ لگتا ہے تیرا رونا رخصتی کے وقت اللہ اکبر اس وجہ سے نہیں تھا کہ میرے باپ نے اچھا فیصلہ کیا، تیرا رونا رخصتی کے وقت لگتا ہے اس وجہ سے تھا کہ تیرے باپ نے وقت پر تیری ڈولی اٹھوا کے غلط فیصلہ کیا ہے۔ تیرے میرے ورگا ہندا چل، علی کو رشتے بڑے یا میرے داماد کو رشتے بڑے، میری بیٹی کو بیٹیاں بڑی نہ۔ فرمایا بیٹی اسی پہ شکر کرنا، اسی پہ شکر کرنا۔ ابا کیوں؟ فرمایا میری بیٹی اللہ اکبر اسی پہ راضی رہنا، ڈولی سے آئی ہے جنازے سے نکلنا، اللہ اکبر۔ میری بچی اگر شوہر کے رویوں کو، اگر گھر کی غریبی کو دیکھ کر تو نے قدم اٹھایا، تیرے نقشے قدم پر میری کلمہ پڑھنے والی چلنے لگ جائیں گی، تو بیٹی سمجھ لینا جو بیٹی اپنے باپ کے انتخاب کو نہ مانے، عزت بچے نہ بچے، سونا بچے نہ بچے، لیکن ماں باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا نا میری بچی۔ ابا خیر سے آئے کیا بات ہے، کہ بیٹی بڑے دن ہو گئے گھر نہیں آئی، چل چلیں، کون حضور بلانے، چل چلیں، جن کی خدا نہیں موڑتا، جن کی اللہ نہیں موڑتا۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، او میرا نبی، ہم دیکھتے ہیں نماز میں، آپ یوں دیکھتے ہیں، وجهك فی السماء، آسمان کی طرف، قبلۃ ترغاها، کہ میری مرضی کا قبلہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہو، میرے حبیبہ ہم تو تیری اداؤں پہ قربان ہوتے ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سلام بھی پھیرنے کی اجازت نہیں دیتا، جہاں کھڑا ہے وہیں مڑ جا۔ اے پیغمبر جو تیرا انتخاب زمین پہ ہوا، مالک کائنات کا وہ انتخاب عرش بری پہ ہو گیا ہے۔ چل چل میرا نبی، ہم تیری نہیں موڑتے، علی کی جرت ہی روکتے۔ چل بیٹی چلیں، ابو وہ باہر گئے ہیں، آ جائیں، پوچھوں گی اجازت دے دیں تو چلی جاؤں گی، اگر کہہ دے کہ نہیں تو ابا ناراض نہ ہونا۔ اللہ رحمت والے نبی بیٹھ گئے دیوار کے ساتھ ٹیک، جس طرح میں نے علماء سے سنا، جب آپ نے ٹیک لگائی حضرت علی کے مکان کی دیوار کی مٹی بھر بھر کے حضور کے جسم پہ پڑی۔ اماں نے دیکھا مٹی گر رہی ہے، اماں کہتی میں منہ چھپاؤں، میرا منہ نہیں چھپتا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور رحمت عالم کی ختم نبوت کے خوشبو کے حلے دیکھے۔ فاطمہ یہ کہاں سے آئے؟ خیر ہو، تو نے بتایا تو نہیں؟ نہیں کہ کھجوریں بھی میسر نہیں۔ علی میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، میں اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرانے نہیں آئی، اس گاڑی کو سنبھالنے کے لیے آئی ہوں۔ علی جب تک باپ کے گھر میں تھی میری زندگی کا رازدان باپ تھا، جب تیرے گھر میں آ گئی اب تو رازدان ہے یا خدا رازدان ہے؟ علی بچے روئیں گے بھوک کی وجہ سے، کان میں قرآن پڑھ کے سناؤں گی۔ علی تیری غیرت کی قسم، تیرے بچوں کے رونے کی آواز بھی گھر سے باہر کوئی نہیں جائے گی، نہ میں امی کو فون کروں گی نہ میں ابو کو فون کروں گی کہ بچوں کا دودھ بھجوا دو۔ مغرب کی نماز پڑھائی سرکار نے، 6 دل کے بھوکے حضرت حسن حسین، رونے کی آواز مسجد نبوی میں چلی گئی۔
پاک نبی نے نماز مختصر کر دی، پہلی رکعت میں سورہ فلق ناس پڑھی، سلام پھیرتے دروازے پر آ گئے۔ فاطمہ کیوں روئے؟ اللہ اکبر، ابا جان بھوک نے پریشان کر دیا، میرے میں جان ہی نہیں، میرے سینے کا دودھ ختم ہو گیا، گود میں لیا، نبوت والی زبان چسائی۔ اللہ اکبر، ماں کہہ رہی تھی میں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے حسین، اللہ اکبر، زبان نہیں فیڈر چوس رہا ہے۔ جب حسین نے چوس چوس کی زبان باہر نکالی، فرمایا ایسا پانی پلا دیا موت تک کربلا کے میدان میں بھی میرا حسین نیزے کی اینی پہ چڑھے گا، سجدے میں تلواروں میں قرآن سنائے گا، لیکن میرے حسین کو پیاس نہیں ستائے گی۔ تربیت مال سے نہیں ہوا کرتی، بے وقوف ہے وہ لوگ جو صبح سے نکلے شام کو گھر آئے، کی دے لئی بچیاں دے لئی، خاک کمائے گا بچہ، مجھے پیسے سے تربیت لا کے دکھا، مجھے اس پیسے سے 1 to 5 تو آئے گا، باپ کی فرما برداری نہیں آئے گی، اس پیسے سے 2 لاکھ کا موبائل تو آئے گا، لیکن ماں کا حیا نہیں آئے گا، بہن کا حیا نہیں آئے گا۔ اور میرے پیارو، ہر چیز پیسے سے نہیں آیا کرتی، ایسی پیسے سے آئے گا، مکان کی سیلنگ پیسے سے آئے گی، ماربل پیسے سے آئے گا، لیکن بچے کا کردار باپ کے کردار سے آئے گا، ماں کی تربیت سے آئے گا۔ جب اپنے بچے کو ساتھ دو گے، جیسے دیوار سے سایہ ملتا ہے، اللہ اکبر، دیوار سے سایہ ملتا ہے، بچے کو گرمی سے راحت ملتی ہے۔ اگر میرے عزیزوں باپ کا محبت بھرا سایہ مل گیا، ماں کا پیار مل گیا، تو آنے والی نسل کو دنیا کی پریشانیوں سے راحت مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 روپیہ سیدہ عائشہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ہر مہینے ہر ماہ کے گھر میں 1,000 بھیجا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پورے سال کا خرچہ بھیج دیا کہ اماں کا ہاتھ کھلا ہے، دینے میں سوچتی کوئی نہیں، پتہ نہیں 1000 میں گزارا نہ ہوتا ہو اور اگلے مہینے کی تنخواہ کا وظیفے کا انتظار کرتی ہو، اس لیے حضرت عمر نے پورا سال کا خرچہ بھیج دیا۔ حضرت عائشہ کے پاس جب گٹھڑی لا کے رکھی گئی تو اماں نے فرمایا کیا ہے؟ آپ کی خادمہ کہنے لگی پیسے کس نے؟ تیرے۔ کس نے بھیجے؟ عمر نے۔ اتنے کیوں؟ کہ پورے سال کا خرچہ بھیج دیا، نہ ہاتھوں میں اٹھایا، نہ گٹھڑی پہ پردہ ڈالا، نہ کپڑا ڈالا۔ اما عائشہ نے یوں منہ موڑا گٹھڑی کی طرف سے، کہو سلام عائشہ، سلام عائشہ، سلام عائشہ، کروڑوں سلام اما عائشہ تیرے پر۔ اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ رکھا کرو۔ مجھے نہیں پتا اس کے معنی کیا ہے، لیکن عائشہ وہ بابرکت عورت ہے، ایک نہیں کئی مرتبہ جس کی پاکیزگی پر خدا کا سلام آیا۔ بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ اس کے گھر کی چکی جب چلا کرتی تھی تو آسمان کے فرشتوں کو بھی حیا آیا کرتا تھا۔ نام رکھو برکت والے اپنے گھر کے اندر۔ سنیو کیا ہو گیا؟ اماں نے یوں کر کے، یہ کیا ہے 12,000 کہاں سے آئے؟ حضرت عمر نے بھیجے تیرے بیٹے نے، خلیفۃ المسلمین نے۔ کہتے وہ چادر پڑی اٹھا کے لا، چادر اٹھائی، خادمہ سے کہا پلہ پکڑ، ایک پلہ خادمہ نے اماں نے پکڑا، اپنے چادر کے درمیان پردہ ڈال دیا، اور حضور کے روضہ انور میں آپ کی قبر ہے، تر کو حجرے میں تو قبر تھی، آپ کی قبر کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ خادمہ کہنے لگی خیر ہوئے، دیکھ کے کرو، شکرانے پہ رو رہی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا اس گٹھڑی کو دیکھ کر اس روزے والے کے مجھے فاقے یاد آ گئے، اللہ، اس 12,000 کو دیکھ کر مجھے پیٹ پہ بنے پتھر یاد آ گئے۔ اپنی چنی سے اپنی آنکھوں کی پلکوں پر آنسوؤں کے قطروں کو صاف کیا۔ جس دل سے کے گھر میں دولہن بن کے آئی، باپ کے گھر سے ڈولی میں بیٹھ کے آئی، ایک رات میں نے ایسی دیکھی، وہ رات عائشہ کو قیامت کی صبح تک نہیں بھولے گی۔ اس خادمہ کی جستجو بڑی، کون سی رات؟ 3 مہینے ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، اور آج اس دن ان سے مسجد میں بھی جایا نہیں جا رہا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے قدموں میں لڑکڑاہٹ تھی، جسم میں کمزوری تھی، بس میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عورتیں دے تو دی ہے، ان میں غیرت ایسی دے دے جو شوہر کو رلا کے اس کا جنازہ گھر سے نہ اٹھوائے۔ میری بچیوں کہتے 150 عورت بیٹھی ہے،
تجھے بایو سمجھ آئی، زیالوجی سمجھ آئی، تجھے میتھ سمجھ آیا، فزکس آئی، لیکن تجھے لال جوڑا سمجھ نہیں آیا۔ میری بیٹی، تو نے اس لال جوڑے کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ لال جوڑا تو اس لیے تجھے پہنایا تھا کہ گھر کے اندر لالیاں خوبصورتیاں لے کے آئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ جسے لال جوڑا پہنا کے لا رہا ہوں، یہ لال میرے لیے زہر قاتل بن جائے گا، مجھے میری ماں سے دور کر دے گا، مجھے میرے باپ سے دور کر دے گا، یہ لال جوڑا میری بہنوں کا داخلہ بند کر دے گا، یہ لال جوڑا نفرتوں کی آگ پیدا کر دے گا، یہ لال جوڑا اتنا لال شر پھیلائے گا کہ میرے ماں باپ کا جنازہ روتے ہوئے گھر سے جائے گا۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، تمہیں زندگی کا جیون ساتھی پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے لایا، اللہ کے واسطے اس گاڑی کا ہی خیال کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، گاڑی پر تو پھول نظر آئے، میری بیٹی تیرے کردار میں مجھے پھول نظر نہیں آئے، اور پھول مصنوعی تھے جن کی خوشبو نے، جس کی بدبو نے تیرے اپنے سینے کو گلنا کر دیا۔ اے میری بیٹی، اگر چاہتی ہے قیامت کا دن ہو، اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاوے، سیدہ فاطمہ ہاتھ پکڑ کر اپنے ابے کے پاس لے جائے، تو گھر کے اندر کردار 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 ایسا بنا، اللہ تجھے صرف جنت کی وارث نہیں بلکہ جنتی حوروں کی سردارن بنا دے۔ میں خود بھی تھکا اور وقت نہیں، میرا دل کہتا ہے میں بہت عرض کروں، بس یہ میرے سے سن لو اور یہی پچا لو، کافی ہے۔ میرا رومال دے، کیا وہ رات مجھے نہیں بھولتی؟ عشاء کی نماز ہو چکی، عشاء کی نماز ہو چکی، مارے شرم کے انہوں نے گھر آنا تھا، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، بھلا شوہر بے سکون ہو، یہ کیسی بیوی ہے؟ شوہر صبح بھوکا جا رہا ہے، اسے ناشتے کی توفیق نہیں، پھر کہتی میرے حق پورے نہیں کرتا۔ میری بیٹی، جب سے تو نے اپنی نسل کو نوکرانیوں کے حوالے کیا، خدا کی قسم نسل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب یہ نسل تیرے ہاتھوں میں پلتی تھی، تیرے ہاتھ کا انڈا پراٹھا کھاتی تھی، تیرے ہاتھ سے سر پہ پیار لیتی تھی اور دعائیں لے کے اسکول کا بیگ لے کے جایا کرتی تھی، تیری آنکھ میں خدا کی رحمت کا نور ہوتا تھا جو اللہ اکبر یہ ایسی ٹارچ تھی جیسے زندگی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور میرے عزیز و غیرت کی روشنی والے سڑکوں پہ ڈالتی تھی۔ ہائے میری ماں، تو اس کا نہیں میرا نہیں اپنے بچے کا خیال کر لیتی۔ جب ماں کا پیار ملا کرتا تھا، اس کے ہاتھ کی خوراک ملا کرتی تھی، اس کے دوپٹے کی غیرت خوراک کے ساتھ سینے میں جایا کرتی تھی، تو کبھی کھانے والی رابعہ بصری اور کھانے والا عبد القادر جیلانی نظر آیا کرتا تھا۔ ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی بایزید بنتا تھا، کوئی معین الدین چشتی اجمیری بنتا تھا، کوئی گولڑا والا بنتا تھا، کوئی بڑی امام والا بنتا تھا، کوئی غلام غوث ہزاروی بنتا تھا، کوئی مفکر واللہ اکبر مفکر بنتا تھا، کوئی محدث بنتا تھا، کوئی امیر شریعت بنتا تھا، کوئی نظام الدین اولیاء بنتا تھا۔ اللہ اکبر، بابا فرید کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ جانتے ہو کون ہے؟ صدر تھا، اللہ کا ولی تھا، کیسے بنا؟ 6 سال کی عمر ہے، عورتیں آگئی بابے فرید کے گھر، نی فرید دی امی کا دس نہیں دس کا جے کہ گل نے سانو حیران کر دیتا۔ کیڑی کہ ساڈے بچے ناشتہ پانی کر دینے، گلی ڈنڈا کھیل دینے، تیرا بچہ جڑے چوک وچ بھی کھڑا ہو او دے لب ہل دینے، او دے منہ چ درود شریف دی خوشبو آندی ہے۔ کیڑے سکول وچ پڑھاندی ہے؟ کہاں پڑھتی ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی یہ مکتب کا کمال نہیں، ماں کی گود کا کمال ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب یہ گود میں آیا میں نے 2 کام کیے، جب یہ گود میں آیا میں نے 2 کام کیے۔ جب رویا کرتا تھا میں سینے سے دودھ پلایا کرتی تھی اور کان میں درود سنایا کرتی تھی، نتیجہ یہ نکلا درود سے اللہ اکبر درود سے انسان بن گیا، اور درود شریف کی برکت سے کامل اولیاء اللہ کا مہمان بن گیا ہے۔ لاؤ اپنے گھروں کی گود کو، یہ چھوڑ دو آ کر، یہ چھوڑ دو میرے عزیزو میوزک والا جھولا، قرآن والی لوریاں دو، درود شریف والی لوریاں دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، پھر یہ تمہیں کندھے پہ بٹھا کے حج بھی کرائے گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں بھی لے کے جائے گا۔ اب تو جوتے پڑ رہے ہر طرف سے اولاد سے، یہ سیرت ہے۔ بس آخری بات سن لو،
ان کے آنے کا وقت ہوا، میرے پاس جو چادر اس میں سوراخ بھی تھے، میں کمرے کے کونے میں دیوار کے ساتھ چادر لے کے لیٹ گئی، اور جو سوراخ تھا میں نے اپنی آنکھ کے اوپر کر لیا۔ رحمت والے نبی گھر میں تشریف لائے، میری سانس پھول رہی تھی، میرے پیٹ کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے چادر بھی اوپر نیچے تھی، اور میں سوراخ میں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی ٹھڈا نہیں مارا، کوئی پاؤں سے نہیں اٹھایا، یوں نہیں کہا بدتمیز ہے نکل پیو دے گھر جا، تینوں پتہ نہیں گھر والا پکھا تو ستی پئی ہے۔ میرے سانس کو پھولتا دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، تبسم فرمایا، اور پتہ لگ گیا سو نہیں رہی، میرے سے منہ چھپا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے اس آنکھ میں سے دیکھا، ہنستے ہوئے گئے، اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گئے۔ گھر کے اندر ایک ہی چرپائی تھی، اس پہ لیٹ گئے، دائیں کروٹ سے لیٹ گئے۔ میں دیکھتی رہی کب آنکھ لگے گی، لیکن وہ ویلا ہی گزر گیا جب آنکھ لگنی تھی۔ آپ نے اپنے پیٹ کے بل کو بائیں کے ساتھ یوں چپکا لیا، اور بائیں پکڑ کر یوں زور زور سے وزن دینے لگے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہ پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر بائیں کروٹ بدلی، پھر یوں کر کے بائیں کروٹ سے پیٹ کو وزن دینے لگے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، درد ہے کیا ہے، یا کسی نے پتھر مار دیا، یا کسی نے گالی دی، یا کسی نے زخمی کر دیا۔ پھر اٹھے، ادھر کی کروٹ لی، پھر دونوں باہوں کو ملایا، اپنے پیٹ کے ساتھ جوڑ کے یوں کر کے دبانے لگ گئے۔ کہا پھر تے میری بسی ہو گئی، میری اخیر ہو گئی۔ میں نے چادر پرے پھینکی، اٹھی، اور میں نے جا کے پیر دبانے شروع کر دیے۔ میں نے کہا سونے قربان جاواں، صدقے واری جاؤں۔ جب سے باپ کے گھر سے آئی، آج پہلی رات میں نے اتنا بے چین دیکھا۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، مجھے بتا میں ابو بکر کو کہوں گی، مجھے بتا میں بھائی عمر کو کہوں گی، مجھے بتا میں عثمان کو کہوں گی۔ ایسا نہیں، آج کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آج تیرے محمد کو اتنی بھوک لگی کہ محمد کو اب سونا بھی بھول گیا ہے، مجھے نیند کوئی نہیں آ رہی، ایسا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ قربان، دسترخوان تیرے پیر کی جتی پہ قربان۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا۔ جو بھوک کی وجہ سے سوئے، سود کھانے والوں کو اسے کوثر پلائے گا، جسے بھوک کی وجہ سے نیند نہ آئے وہ بیٹیوں کا حق کھانے والوں کو اسے کوثر پلائے گا۔ بڑا معاملہ اوکھا ہے۔ کر لو توبہ، معافی مانگ لو، دو صبح سب کا حق، قرض ہے تو دو، بیٹیوں کا حق ہے تو دو، دروازے پر جا کے دو، بہنوں کا حق ہے، پھپھیوں کا حق جا کے معافی مانگ کے دو کہ باپ کی جائیداد میں سے حصہ ہم نے معاف کر دے، تائیوں کا حق ہے دروازے پر جا کے دو اور معافی مانگو۔ میں انشاءاللہ ادھار رہا، جمعے میں اعلان کیا تھا، اٹھو یہاں سے۔